بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نے ایسی خواتین بھی اپنی ابتدائی زندگی میں دیکھی ہیں کہ وہ تقریباً سارا دن عبادت کرتی تھی، نماز اشراق، نماز اوابین اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھیں، تسبیحات کرتی تھیں، قرآن مجید کے کئی پارے روز تلاوت کرتی تھیں، درود پاک پڑھتی تھیں۔ اگر ان کی عبادت کا حساب لگایا جائے تو ایسی خواتین یقیناً ولی اللہ بنائی جاتی، مگر میں ساتھ یہ بھی دیکھتا تھا کہ جب ساری عبادات و تلاوت اور ذکر و اذکار سے فارغ ہوتی اور آپس میں بیٹھ جاتی تو پھر بس کسی دوسری عورت کا ذکر کر کے اس کی غیبت شروع کر دیتی۔ جیسے عبادت کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی، ایسے ہی جب فارغ ہو کر بیٹھ کر غیبت کرنا شروع کرتی تو اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا نیک اعمال کو ترک کرنا ایسے ہی ہے جیسے تختی پر لکھتے رہے اور آخر میں پانی کے ساتھ سب صاف کر دیا۔ اسی طرح غیبت کر کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا جاتا۔ میں جب بالکل نوجوان تھا تب بھی یہی بات دل میں سوچتا تھا کہ کاش یہ خواتین جن کی میں بات کر رہا ہوں اس غیبت کی عادت کو ترک کر دیں تو ولی بن جائیں۔ قدوۃ الاولیاء حضرت شیخ سیدنا طاہر علاء الدین القادری رحمۃ اللہ علیہ بہت سے لوگوں کا ایسا حال مجھے بتاتے تھے کہ لوگ اللہ کے دین کی اتنی خدمت کرتے ہیں کہ سارا دن روکھی سوکھی پر گزارا کرتے ہیں، مسجدوں میں پنجگانہ نمازوں کی امامت کرواتے ہیں، قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، عوام الناس کو راہ ہدایت دیتے ہیں، الغرض اتنی خدمت دین کرتے ہیں۔ ان میں اگر ایک خرابی حسد نہ ہو تو یہ سارے علماء اولیاء بن جائیں، مگر سارا کچھ کر کے دوسروں کو برداشت نہیں کرتے۔ خود پسندی، حسد، تکبر یہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا میں بہنیں اور بیٹیاں دھیان سے سنیں، جتنے کام آپ کرتی ہیں یہ سارے کام ایسے ہیں کہ ایک ایک کام جنتیوں کی کتاب میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ اگر ہم ان کاموں کو، نیکیوں کو، عبادتوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ایک عمل غیبت اور چغلی سے پرہیز کریں، کیونکہ جو غیبت کرتا ہے وہ دوسرے کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے اور دوسرے کے کریکٹر، مزاج، شخصیت، رویے اور نیت پر کمنٹس کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر شخص اپنا حق سمجھتا ہے دوسرے پر کمنٹ کرنا، اور ہم میں جو ذرا تیز ہوتی ہیں ان کے پاس بڑا ہنر ہوتا ہے۔ لگتا نہیں کہ وہ شکایت کر رہی ہیں، وہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو امپروو کرنے کے لیے کر رہی ہیں، حالانکہ وہ کردار کشی کر رہی ہوتی ہیں، دوسرے کی منفی بات کرتی ہیں کہ اس کا عمل، کردار، لباس، بول چال یہ سب کچھ معیوب کن ہے۔ اس طرح کریکٹر کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ سارا عمل چغلی اور غیبت ہے، اور پھر اس سے چھوٹی افواہیں پھیلتی ہیں، ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے اگلے سے، حتیٰ کہ اے سے زی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اے نے 20 سے کی تو 1 سینٹی میٹر بڑھ گئی، سی سے ڈی تک مزید بڑھ گئی، حتیٰ کہ زی تک پہنچی تو 10 گز تک پہنچ گئی۔ اس سے ہم اپنی نیکیاں برباد کر دیتے ہیں، اور ہر روز جو عمل صالح کرتی ہیں وہ اس غیبت کی وجہ سے شام کو سونے سے پہلے برباد کر کے صفر کر کے سوتی ہیں۔ بتائیں اس سارے عمل کے باعث ہم نے کس کا بگاڑا، اپنا یا اس کا جس کی غیبت کی، منفی بات کی، تبصرہ کیا، تجزیہ کیا، بیان کیا، خبر دی، جو کچھ بھی کہا، بگاڑا کس کا؟ یاد رکھیں، جس نے کسی کے بارے میں جو کچھ برا کہا اس نے اپنے آپ کو بگاڑا، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ دن بھر نیکیاں کی تھیں، وہ غیبت اور چغلی کر کے سارا صفایا ہو گیا، نامہ اعمال صفر ہو گیا، اور اگر روز یہی عمل کرتے رہے کہ صبح اٹھ کر نیکیاں کریں مگر غیبت کر کے رات کو ختم کر دیا تو پھر اس کا حال ایسے ہی ہے جیسے لہو کے بیل کی طرح، جہاں سے چرے تھے وہیں پر کھڑے ہیں۔ لہٰذا غیبت اور چغلی انسان کے عمل کردار، تقوی اور نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ کہ جس کے بارے میں آپ نے کمنٹ کیا، منفی بات کی، چونکہ وہ موجود نہ تھا، پشت پیچھے کی، لہٰذا آپ کی نیکیاں برباد ہو گئیں اور آپ کی غیبت کرنے سے اس کے گناہ مٹا دیے گئے اور آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دیے گئے، حالانکہ نہ اس نے نفل پڑھے تھے، نہ تسبیح کی تھی، نہ عبادت کی تھی، نہ محنت کی۔ ممکن ہے کہ وہ آرام سے گھر سوئی ہوئی ہو مگر اس کی نیکیاں مل گئیں، اس کے گناہ کٹ گئے، آپ کی نیکیاں مٹ گئیں، آپ کے گناہ بڑھ گئے۔ کیا حاصل ہوا؟ اس طرح ماحول
بھی گندا ہوتا ہے، بعد اوقات جھوٹا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ الزام میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص نے کہا کہ وہ بدکار ہے، اب بدکاری کرتے ہوئے اس نے آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ وہ بڑا گناہگار ہے اور اسے آپ نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا نہ ہو، کسی سے سنا ہی تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ صرف دو ہستیوں سے سننے میں غلطی نہیں ہو سکتی، ایک اللہ سے سنے، دوسرا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے۔ باقی ہر بشر اپنی اسسمنٹ میں غلط ہو سکتا ہے، تو آپ نے جب ایسا کلمہ بولا جو کسی سے سنا تھا، خدا جانے اس نے آگے کس سے سنا تھا، اور بات چلتے چلتے آپ تک پہنچی۔ اب وہ بات کتنی سچی تھی اور کتنی جھوٹی تھی اس کی خبر نہیں۔ آپ سے قبر میں اس کے بارے میں سوال بھی نہیں ہونا کہ فلاں بدکار تھا یا نہیں تھا، فلاں گناہ گار تھا یا نہیں تھا، منافق تھا یا نہیں تھا۔ آپ سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ آپ سناؤ تو رب کو جانتی ہو، اپنے دین کو جانتی ہو، اپنے رسول کو پہچانتی ہو، لہٰذا جو نیک اعمال لے کر گیا ہوگا صرف اس کو توفیق ہوگی کہ وہ صحیح جواب دے سکے۔ اس سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچانے والے کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سنی سنائی باتوں کو آگے کر دینا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ بتائیں کتنی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں ہم لوگ کرتے ہیں کہ فلاں مجھے اچھا نہیں جانتی، فلاں ایسا سلوک کرتی ہے میرے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی ایک آدھ ایسا واقعہ ہوگا جو آپ نے خود دیکھا یا سنا ہوگا، ورنہ زیادہ تر ایک دوسرے سے شیئر کرتی ہیں یا اندازہ کرتی ہیں، ایک دوسرے کے عمل سے، یا گیس کیا تو وہ بھی حقیقت نہیں، شیئر کیا وہ بھی حقیقت نہیں۔ اس طرح اس الزام کا گناہ بھی سر آیا۔ اگر حقیقت بھی تھی تو آپ سے تو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہی نہیں کہ آپ تبصرہ کریں یا اس کی بات کا جواب دیں، نہ آپ سے قبر، قیامت اور دنیا میں بھی پوچھا جانا ہے، لہٰذا آپ جتنا زبان کھولیں گی دوسرے کے بارے میں تو گناہ ہی نکلے گا۔ میری آپ کو نصیحت ہے کہ اس عمل کو ترک کر دیں جس میں تھوڑا ہے یا پھر زیادہ ہے، اور مشن میں کام کرنے والی بیٹیاں، بہنیں توکلتاً تائب ہو جائیں۔ یہ زہر ہے جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب بھی کسی کے بارے میں زبان کھولیں تو اس کی اچھائی بیان کریں، اگر اس کی کوئی اچھائی معلوم نہیں تو چپ رہیں، اور برائی کو زبان پر لانے سے گناہ ہی ہوگا۔ دیکھیں، برائی کسی نے کی، گناہ آپ نے مفت میں کمایا، اس کو تو اللہ گناہ دے گا یا معاف کر دے گا، وہ تو اس کے اور اللہ کے مابین معاملہ ہے، لیکن آپ نے جو تبصرہ کیا تو آپ تو مفت میں ہی ماری گئیں۔ لہٰذا ان باتوں سے اجتناب کریں، گناہ، کیونکہ اس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں اور اس سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ بولیں تو اچھا بولیں، ورنہ اپنی زبان سے لیں، کیونکہ خاموش رہنے میں حکمت ہے کہ کم از کم انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔